نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 92 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ لَن ہرگز نہیں، تنالوا تم سب حاصل کر سکو گے، البر نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم سب خرچ نہ کر لو، مما اس سے جو تحبون تم سب پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقوا تم سب خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تنالو کا روٹ ورڈ ہے نون یا لام۔ النیل اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، کہتے ہیں نا کہ کھانا تناول کیا، یعنی ہاتھ سے پکڑ کے کھایا، حاصل کرنا، پکڑ لینا۔ اور برا کا روٹ ورڈ ہے البرا کا با را را، یہ باہر کی ضد ہے اور اس کے معنی خشکی کے ہیں۔ پھر معنی کی وسعت کے اعتبار سے اس سے البرو کا لفظ مشتق کیا گیا ہے، جس کے معنی وسیع پیمانہ پر نیکی کرنا کے ہیں۔ اس کی نسبت کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، جیسے انہ والبر الرحیم، کہ بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو برا نیکی کو یا ثواب کو کہتے ہیں۔ اور تنفقو اس کا روٹ ورڈ ہے نون فاقا، اس کے معنی کسی چیز کے ختم ہونے یا چلے جانے کے ہیں، یا خوب فروخت ہونے کے ہیں، جیسے کہ نفقال بے، مطلب کہ سامان خوب فروخت ہونا۔ تو مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر سا مال دے کر چھوٹ جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو نہیں پا سکو گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس پرانے کپڑے یا پرانے جوتے وغیرہ اس طرح کی پہنی ہوئی کوئی چیز ہے وہ آپ بن میں پھینک دیں کہ جب ہم اس کو پسند نہیں کرتے تو ہم کسی اور کو کیوں دیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی اور کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں یا کسی کی ضرورت پوری کریں، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اچھا کپڑا دیں جو آپ کو پسند ہے۔ اگر ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی ایسا ضرور کرنے چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ آپ کی پسندیدہ چیز کون سی ہے، وہ آپ کسی کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ ثواب پائیں گے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پاکیزہ مال میں سے آپ خرچ کریں۔ کسی کو کوئی صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، کوئی صدقہ خیرات کچھ بھی کرنا ہے تو پاکیزہ چیز میں سے نکالیں۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا آیت نمبر 267 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی وہ
جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت میں لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ یعنی کوئی بھوکا ہے تو اسے آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی گلا سڑا کھانا آپ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اچھا کھانا اس کو بھی دیں، اچھی چیز دیں۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے یا کسی کی ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے مت دیں، اچھی قسم کے کپڑے دیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر تم نے نیکیاں کمانی ہے، نیکی کو پہنچنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز جو آپ خود کسی سے لے سکتے ہیں، آپ اسے حقیر نہیں سمجھیں گے اگر کوئی آپ کو دے دے تو ایسی چیز آپ کسی کو دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مال ہے تو آپ سارے کا سارا خرچ کر دیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے، اپنے لیے بچا کے رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرو گے، اچھی یا بری چیز، اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اسی کے مطابق جزا ملے گی۔ سب سے اچھا بہترین مال جو آپ کو پسند ہے، آپ اسے محبت کرتے ہیں، وہ خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے، اس سے کم قسم کا خرچ کریں گے تو اس سے کم ثواب پائیں گے، یعنی اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزا سے نوازے گا۔ اور صدقہ کرنے سے یقین جانے کوئی بیمار ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی پریشان ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پرابلم کچھ بھی ہے آپ صدقہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ ویسے تو دعا بھی کرنی چاہیے لیکن ساتھ میں صدقہ بھی ضرور کرنا چاہیے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو بخشش کی دعا بھی مانگے اور صدقہ بھی کریں، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ مال خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔